وأصلي وأسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن اصدق من اللہ حدیثا. پہلے 15 منٹ تو میرے ہوں گے کل والے، پھر آج والے. ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ایک دفعہ منزل برابر ہو جائے گی پھر انشاءاللہ آپ کا وقت نہیں ہے. کل آپ آئے تھے، ہم چلے گئے. کل میں 40 منٹ پر پہنچ گیا تھا، بارش کی وجہ سے ذرا لیٹ ہو گیا. آپ بتائیں گے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ رسول ہے، ہم نے فضیلت دی ہے ان کے بعض کو بعض پر. منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض کے ساتھ اللہ نے کلام کیا ہے. ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجات کو اللہ نے بلند کیا ہے. وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا فرمائی ہے اور روح القدس یعنی جبرائیل امین کے ساتھ ان کی مدد فرمائی ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. یہ تیسرے پارے کی ابتدا ہے، سورۃ البقرہ کا آخر ہے. یہ آیت بڑی مخصوص ہے، بالخصوص آج جو دنیا کے حالات ہیں اس حوالے سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تمام انبیاء کے فضائل اور تمام انبیاء کے مقام بیان فرمائے. ہر نبی کا شان قرآن بیان کرتا ہے، اور دنیا میں واحد مذہب ہے اسلام جو کہ تمام انبیاء کی عزت کرتے ہیں. مسلمان کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی بھی نبی کے بارے میں کوئی نازیبہ کلمات کہے یا کسی بھی نبی یا کسی بھی رسول کی شان میں چھوٹی سی بھی کوئی گستاخی کرے. اگر کوئی شخص کسی بھی نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو وہ مومنین میں سے نہیں ہے، وہ ایمان والوں سے نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے. یہ ایک مسلمہ مسئلہ ہے. آپ کائنات میں اگر دیکھتے ہیں یہودیوں کو، تو یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں توہین کرتے ہیں، اور عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. آپس میں مقابلے بازی کے طور پر تمام انبیاء کی شان میں حرزہ سرائی کرتے ہیں. ہر ماننے والا صرف اپنے نبی کا پیروکار ہے، دوسرے نبی کی عزت نہیں کرتا. جبکہ اسلام نے تمام انبیاء کے فضائل قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں آج ہمارے پیارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت میں آپ کی شان اقدس میں گستاخی کی جاتی ہے، تو اس پر مسلمان اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں. اس بات کے لیے لڑتے ہیں کہ جب مسلمان کسی پیغمبر کی شان میں گستاخی نہیں کرتا تو کیا حق پہنچتا ہے دنیا میں کسی یہودی کو یا دنیا میں کسی عیسائی کو کہ وہ ہمارے پیغمبر کی شان میں گستاخی کرے. تو یہ ایک مسلمہ مسئلہ ہے، اس کو آپ ذہن نشین رکھیں. جب بھی دنیا میں کسی غیر مذہب کے ساتھ آپ کی گفتگو ہو تو آپ ان کو کہیں کہ ہمارا قرآن پڑھیں، جس قرآن کو آپ جلاتے ہیں. ہمارا قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام بیان کر رہا ہے، ان کے مرتبے بیان کر رہا ہے. اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ہم نے بعض کو کلام کیا. اللہ تعالیٰ نے منہم من کلم اللہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا. ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزت کرتے ہیں اور ان کی توقیر کرتے ہیں. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ ابن مریم ہیں، مریم کے صاحبزادے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بھی بہت سے قصیدے پڑھتے ہیں. قرآن مجید میں جا بجا موسیٰ کے فضائل موجود ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی عظمتیں موجود ہیں. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، تمام انبیاء کے تذکرے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑے خوبصورت انداز
انداز سے بیان فرمائے. تو لہذا حق یہ بنتا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ وہ چاہے کسی بھی نبی کو ماننے والے ہیں, کسی بھی مذہب کو ماننے والے ہیں, ان پر یہ حق ہے کہ وہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کریں, آپ کی توقیر کریں اور آپ کی شان میں حضا سرائی نہ کریں, آپ کی شان میں گستاخی نہ کریں. کوئی بھی دنیا کا انسان اگر اللہ کے کسی بھی نبی اور رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو وہ واجب القتل ہے, اس کو قتل کیا جائے گا. یہ مسلمہ مسئلہ ہے جو اسلام نے واضح طور پر بیان کیا. صرف یہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی جائز نہیں ہے, بلکہ کسی بھی پیغمبر کی شان میں کسی قسم کی کوئی گستاخی کی گنجائش نہیں. اس کے بعد قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف آیت ہے جس کو عرف عام میں آیت الکرسی کہا جاتا ہے. آیت الکرسی یعنی قرآن مجید کی سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت والی آیت. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفات بیان فرمائی ہے. میں نے پہلے درس میں بتایا تھا کہ قرآن مجید کا ایک مرکزی موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات, اللہ تعالیٰ کی توحید, اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام اور مرتبے, اللہ تعالیٰ کی پہچان. اس پوری آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے شان بیان فرمائے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم, نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ, عبادت کا حقدار کوئی نہیں ہے, صرف ایک اللہ ہی عبادت کا حقدار ہے. اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ حی بھی ہے یعنی زندہ, اور القیوم قائم ہے, اپنی ایک ہی حالت پر قائم ہے. یعنی کسی بھی جس کی آپ عبادت کرتے ہیں اس کے اندر جب تک یہ شان موجود نہ ہو کہ وہ قائم نہ ہو, ایک حالت میں قائم نہ رہ سکے, وہ الہ نہیں ہو سکتا, وہ عبادت کا سزاوار نہیں ہو سکتا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ تک زندہ رہے گا. بلکہ اس کی شان تو یہ ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اس کو اونگ بھی نہیں آتی. نیند تو بڑی دور کی بات ہے, اللہ نے فرمایا اس کو اونگ اور نیند نہیں آتی, جبکہ نیند بڑی دور کی بات ہے, اس کو کبھی اونگ بھی نہیں آتی ہے. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تیسری شان ہے کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سب کا سب کس کا ہے, اللہ کا. زمینوں اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں یا جو چیزیں ہماری نظر سے ماورا ہیں, ہماری نظروں سے اوجھل ہیں, ہر چیز کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. وہ سچا مالک, مالک حقیقی ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, اس کے پاس کوئی سفارش نہیں کر سکے گا جب تک کہ اس کی اجازت نہ ہو. بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا کا پکڑا چھڑا لے محمد, محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. قرآن نے اس عقیدے کا رد کر دیا. یعنی جب بھی دنیا میں کوئی غلط عقیدہ پیدا ہوگا اس وجہ سے ہوگا کہ قرآن سے دوری ہے, قرآن کی تعلیمات سے بے وفائی ہے, قرآن سے منہ موڑا ہوا ہے, جبکہ قرآن سب سے پہلے لوگوں کے عقیدے سنوارتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی بارگاہ میں کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا جب تک اس کی اجازت نہ ہو, حتیٰ کہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش نہیں کر سکتے. اسی لیے آپ نے اپنی بیٹی سے بھی کہا تھا اور اپنی پھوپھو سے بھی کہا تھا کہ بیٹا یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے ابا تمہارے ابا نبیوں کے امام ہیں, امام الانبیاء ہیں, تو تمہیں اللہ کی بارگاہ میں چھڑا لیں گے. میں تمہیں اللہ کی بارگاہ میں نہیں چھڑا سکتا, تو میری بڑی پیاری بیٹی ہے, میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا اے میری پیاری بیٹی میں تمہیں اللہ کی بارگاہ میں نہیں چھڑا سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے پاس کوئی سفارش نہیں کر سکے گا جب تک اس کی اجازت نہ ہو. اور سفارش مصطفیٰ, شفاعت مصطفیٰ, اس کو بھی اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ پیارے پیغمبر بھی اس وقت تک سفارش نہیں کریں گے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیں گے. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے. اللہ تعالیٰ کا علم بڑا وسیع ہے, اس کے علم میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے. ابھی دل میں خیال بعد میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ کو پہلے معلوم ہوتا ہے. انہ علیم بذات الصدور, وہ دلوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے, وہ تمہارے سینوں کے چھپے ہوئے بھید جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والا سچا عالم ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض, اس کی کرسی زمین و آسمان سے بھی بڑھ کر ہے اور وہ بہت ہی عالی شان والا ہے, بہت بڑے مقام والا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں ہے.
ابتدائی طور پر انصار کے کچھ قبیلے جو کہ یہودی ہو گئے تھے، اور اس کے بعد انصار کے وہ قبیلے جو یہودی ہوئے تھے وہ دوبارہ مسلمان ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد. تو انہوں نے یہ پسند کیا کہ ہماری اولادیں بھی مسلمان ہو جائیں، اور ان پر جبر کیا، زبردستی کی، زیادتی کی کہ جلدی سے تم پلٹ آؤ اسلام کی طرف. اس وقت یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، لیکن یہ خاص ان کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے کہ دین بتا دینا ضروری ہے، جبر کے ساتھ کسی کو دین منوانا یہ ضروری نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور بڑا پیارا ایک واقعہ ہے جو کہ ہر بندے کے ذہن نشین ہونا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے نمرود لے گیا. نمرود اپنی بارگاہ میں لے گیا، فوج بھی موجود ہے اور سارے وزیر مشیر بھی موجود ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا ہوا ہے، کہا کہ مجھے سجدہ کرو، یہ سارے لوگ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک شان یہ ہے کہ زندگی اور موت کا اختیار اس اللہ کے پاس ہے. کہا میں تو اس کو سجدہ کرتا ہوں جو زندہ کرنے والا اور مارنے والا ہے. نمرود نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. جیل سے 2 قیدی منگائے، ایک کے لیے حکم تھا آزاد کرنے کا اور دوسرے کو پھانسی لگانے کا. اب جس کو آزاد کرنا تھا اس کو پکڑ کے پھانسی پہ لگا دیا، اور جس کو پھانسی ہونی تھی اس کو آزاد کر دیا، اور کہا گیا انا احیی و امیت، یہ دیکھو ابراہیم جس نے مرنا تھا میں نے اس کو زندہ کر دیا ہے، اور جس کو زندہ رہنا تھا میں نے اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا ہے. تو یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. اب اگر عام کوئی بندہ ہوتا وہ کہتا ہاں بھائی بڑی طاقت ہے نمرود کے بعد. لیکن ابراہیم علیہ السلام سیدھے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے اے نمرود کیا تم میرے رب کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ یہ کام تو تم نے بڑی چالاکی اور ہوشیاری سے کر لیا ہے. اچھا میں تمہیں اپنے رب کا ایک اور تعارف بتلاتا ہوں. ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب. میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تیرے پاس اختیار ہے تو تو اس سورج کو مغرب سے طلوع کر کے مشرق میں غروب کر کے دکھا دے. اب قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر، کافر حیران رہ گیا. اب اس کا کیا جواب دے؟ سورج اور چاند پر تو کسی کا اختیار نہیں، وہ تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے. بابا جی سعید الفت نے کہا تھا سورج مشرق کو روز نکال دائے، آب مغرب کو کوئی نکال دسے قمر دی روشنی بند کر کے، یا کوئی اور ایسا دیوا بال دسے تارے چمک دے دمک دے فلک ہوتے ایہو جیا کوئی کر کے کمال دسے. پھر بعد میں خود ہی کہتے ہیں ایتے بڑے لمبے چوڑے سلسلے میں چھوٹی موٹی کوئی دے کے مثال دسے. میرا دعویٰ ہے کہ سارا ہی جہان لڑ کے ایک مکھی نہیں کر تیار سکتا. یہ سارے اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. یہ مسئلہ توحید حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے دربار میں بیان کیا. تو پھر حضرت ابراہیم کے لیے آگ جلائی اور آگ کو مارنے کا اور جلانے کا انتظام کیا گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر ایک بڑی خوبصورت آیت ہے. جب بھی یہ آیت میں پڑھتا ہوں تو میرا دل بڑا خوش ہوتا ہے، کیونکہ یہ مومن کے لیے ایک بہت بڑی تسلی ہے. اللہ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم، مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان لوگوں کی اللہ نے مثال دی ہے. کمثل حبۃ، جس طرح ایک دانہ، گندم کا ایک دانہ آپ نے دیکھا ہے. جو لوگ اللہ کی راہ میں ایک پیسہ خرچ کرتے ہیں ان کی مثال گندم کے ایک دانے کی طرح ہے. انبتت سبع سنابل، جب اس کو زمین میں بویا جاتا ہے تو وہ ایک دانے کے ساتھ 7 بالیاں پیدا ہوتی ہیں. کتنی بالیاں؟ 7 بالیاں. اور ہر بالی کے اندر فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر بالی کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے. گویا کہ ایک دانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 700 دانہ اگاتا ہے. تو جو بندہ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اللہ اس کو 700 گنا اجر عطا کرتا ہے. کتنے گنا؟ 700 گنا. اور اگر رمضان المبارک ہو نا تو یہ کیلکولیٹر ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ رمضان المبارک میں ایک نفل فرض کے برابر ہوتا ہے اور ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہوتا ہے. اس لیے رمضان المبارک میں یہ معاملہ اللہ تعالیٰ اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ محبت یہ ہے کہ جب بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ 10 گنا عطا کرتے ہیں. نمازیں کتنی ہیں جی؟ روزانہ 5. جب بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 50 کا اجر عطا کرتے ہیں. یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا اس کا اجر عطا فرماتے ہیں. اور جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، صرف ارادہ، نیکی کرتا نہیں ہے، اس نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا کر دیتے ہیں. جب نیکی کرتا ہے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور کبھی کبھی 70 گنا، کبھی کبھی 700 گنا
کبھی کبھی 70,000 گنا، اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کے اجر عطا فرما سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اجر کو بڑھاتا ہے۔ یعنی گویا اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بہانہ بنایا ہے، یعنی جتنا تم کام کرو گے اس سے بڑھا چڑھا کر حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان ایک کھجور کا دانہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، صرف ایک کھجور کا دانہ۔ کیا حیثیت ہے کھجور کے ایک دانے کی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہاتھ ہے، اللہ کا بایاں ہاتھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کھجور کے دانے کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے اور کبھی اس ہاتھ میں کبھی اس ہاتھ میں اس دانے کو پلٹاتا ہے، حتیٰ کہ اس ایک کھجور کے دانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ احد پہاڑ جتنا بڑا کر دیتا ہے اور بڑھا چڑھا کر اجر عطا فرماتا ہے۔ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ تمہاری نیکیاں ہیں، بڑے بڑے پہاڑوں کی مانند وہ نیکیاں اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ لوگ کہیں گے اللہ اتنے بڑے بڑے کام تو ہم نے کوئی نہیں کیے، اتنی بڑی بڑی نیکیاں تو ہمارے پاس کوئی نہیں تھی۔ لیکن اللہ فرمائے گا ہاں میں بھی جانتا ہوں کہ تمہاری اتنی بڑی بڑی نیکیاں نہیں تھیں، تم نے نیکیاں چھوٹی کی تھیں، لیکن تمہارے رب نے تم پر شفقت اور مہربانی فرمائی ہے، اللہ پاک نے تمہاری نیکیوں کو بڑھا کر ان پہاڑوں کی مانند بڑا بڑا بنا دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اس نے چھوٹے چھوٹے اعمال پر بڑے بڑے بہانے بنائے۔ مثال کے طور پر آپ مسواک کرتے ہیں، منہ آپ کا صاف ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا مسواک کرنے سے منہ کی طہارت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ آپ راستے میں گزر رہے ہیں، کوئی لکڑی کوئی پتھر کوئی اینٹ پڑی ہے، آپ نے ٹھٹا مار کے ہٹا دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ضائع نہیں کرتا، اس نیکی کو بھی سنبھال لیتا ہے، اس کا بھی بہت بڑا اجر عطا کرتا ہے۔ اللہ اتنے سے کام سے راضی ہو جاتا ہے اور تمہارے لیے جنتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بہانے بنائے اور انہی بہانوں میں سے ایک بہانہ رمضان المبارک کا ہے۔ فرمایا جو رمضان المبارک کی راتوں کا قیام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ جو رمضان کا روزہ رکھے گا ثواب کی نیت سے ایمان کی حالت میں اللہ اس کی زندگی کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور پھر رمضان المبارک میں ایک رات لیلۃ القدر کی آئے گی، جو ایک رات کا قیام کرے گا اللہ 83 سال 4 مہینوں سے بہتر اجر بھی عطا کرے گا اور زندگی کے پچھلے سارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سارے بہانے، ہر بات کا بہانہ۔ خندہ پیشانی سے کسی مسلمان کو ملے زندگی کے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے اور خوش ہو کے جنتی لکھ دیتا ہے۔ کوئی بندہ سلام کرتا ہے اس کا جواب دیتا ہے، خندہ پیشانی سے ملاقات کرتا ہے، ہنس کے مسکرا کے کسی سے بات کر لیتا ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ اتنا اجر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں۔ یہ مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں تاکہ جس طرح اللہ نے اتنے سارے بہانے بنائے ہیں اللہ کے بندے بھی کوئی ایک ایسا بہانہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر سورۃ البقرہ کے آخر میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ان کی فضیلت بھی بہت زیادہ بیان ہوئی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جس نے صبح کے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لی ہیں اس کے لیے سارے دن کے لیے کافی ہے، اور جس نے رات کے وقت ان 2 آیتوں کو تلاوت کر لیا ہے ساری رات اس کے لیے وہ کافی ہے۔ یعنی اس کے علاوہ اگر وہ کوئی بھی عمل نہیں کرتا تو یہ 2 آیتوں کا پڑھنا ہی اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ان آیات کو بڑی عظمت سے نوازا ہے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے ایک دن فجر کی نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کون ہے جو یہ پسند کرے کہ فجر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر لوٹے اور اپنے گھر کا دروازہ کھولے اور اس کے صحن میں 2 سرخ اونٹنیاں بندھی ہوں؟ کہنے لگے اللہ کے رسول کون نہیں چاہتا، ہم سارے پسند کرتے ہیں۔ فرمایا جو بندہ صبح فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی 2 آیتیں پڑھتا ہے، صرف 2 آیتیں قرآن مجید کی جو فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو 2 سرخ اونٹنیوں سے بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول اگر کوئی 2 سے زیادہ پڑھے یعنی کوئی 100 آیتیں پڑھے یا 1000 آیتیں پڑھے تو اللہ کے نبی نے قسم اٹھا کے فرمایا واللہ اطیب و اکبر، اللہ اس سے بھی بڑا ہے اور اس سے بھی زیادہ پاک ہے۔ اگر کوئی 100 آیتیں پڑھتا ہے تو قیامت والے دن اس کو 100 سرخ اونٹنیوں سے بہتر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سارے بہانے بیان فرمائے ہیں۔ اسی سورۃ البقرہ کے آخر میں سود کے مسائل بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ فرمایا سود تباہی کا باعث ہے، اور اب تو دنیا جان چکی ہے، یورپی یونین کے بڑے بڑے معیشت دان جو ہیں، ماہر معیشت جو ہے وہ بھی اب کہنے لگ گئے ہیں کہ سود یہ بڑھوتری نہیں ہے، سود سے مال بڑھتا نہیں ہے بلکہ سود سے مال میں کمی واقع ہوتی ہے، ہلاکت اور تباہی ہوتی ہے۔ ایک بندے کو نقصان ہوتا ہے، اگر ایک کا فائدہ ہوتا ہے تو پیچھے 10 لوگوں کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ سود اچھی چیز نہیں ہے۔ وہ لوگ جو مسلمان ہی نہیں ہیں
جو بڑے بڑے یورپ کے ماہر معاشیات ہیں ان کا بیان ہے کہ دنیا میں سود والا معاملہ ختم ہونا چاہیے اور صدقے والا معاملہ بڑھنا چاہیے۔ یہاں پر سورۃ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سود کو ختم کرو اور صدقے کو بڑھوتری کرو، یعنی صدقہ تو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے، سود کھانے سے مال بڑھتا نہیں بلکہ اس سے تباہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ سورۃ آل عمران ہے۔ یہ سورۃ آل عمران مدینہ میں نازل ہوئی، اس میں 200 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ آل عمران، سورۃ آل عمران کا معنی یہ ہے عمران حضرت مریم کے والد ہیں، یہ نبی اور رسول نہیں ہیں، ویسے ایک نیک بزرگ ہیں عمران، ان کی آل اولاد یعنی مریم علیہ السلام کا ذکر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر چونکہ اس صورت کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، تو آل کہتے ہیں خاندان کو، آل کہتے ہیں آل اولاد کو، تو حضرت عمران کی آل اولاد کا اور خاندان کا اس صورت میں ذکر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا نام ہی سورۃ آل عمران رکھ دیا ہے۔ اور اس صورت کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے توحید کا مسئلہ بیان فرمایا ہے، فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی، الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور قائم ہے، نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آپ دیکھیں آسمان کتنا بڑا ہے، پھر یہ ایک نہیں ہے، 7 ہے، 7 آسمان اور 7 زمینیں۔ اللہ فرماتے ہیں 7 آسمانوں میں اور 7 زمینوں میں کوئی بھی چیز اللہ کی ذات سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ایک ذرہ بھی اللہ سے چھپا ہوا، جب ایک ذرہ بھی اللہ کی ذات سے چھپا ہوا نہیں ہے تو آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ انسان اللہ سے چھپ سکتا ہے، انسان کا کوئی عمل اللہ سے چھپ سکتا ہے؟ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اللہ کے علم میں، اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ پورے آسمانوں میں اور زمینوں میں کوئی چیز بھی اللہ کی ذات سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ذات ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے ماں کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں بنانے والا۔ دیکھیں اندر کوئی جانے والا نہیں، اندر سے کوئی باہر آنے والا نہیں، ایک بند کوٹھڑی کے اندر اس پورے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، سانس کو روانہ کیا اور ماں کی ناف سے ہی اس کی خوراک کا بھی انتظام کیا، صورتیں شکلیں بنائی، کوئی خوبصورت تو کوئی بدصورت۔ اللہ رب العالمین نے یہ سارا انتظام کتنے خوبصورت اور احسن انداز سے فرمایا ہے۔ ہر چیز کا خالق وہی اللہ تبارک و تعالی ہے جس نے صورتوں کو پیدا کیا کیف یشاء، جس طرح اس نے پسند کیا۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ایک طرف ساری کائنات کے لوگ ہیں، وہ مل کر مچھر کا ایک پر نہیں بنا سکتے، اور ایک طرف اللہ کی ذات ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، حتیٰ کہ انسان کو بھی پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس کو زندگی بھی عطا فرمائی۔ آپ نے ایک انڈا دیکھا ہے، اس سے چوزا نکلتا ہے، اس انڈے بند سے اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی کو پیدا کیا، اس کی خوراک کا انتظام کیسے کیا؟ نہ اندر کوئی چیز جا سکے، نہ باہر آ سکے، نہ کوئی روشن دان، نہ کوئی ہوا کا ذریعہ، بالکل بند انڈے سے زندہ چوزے کو پیدا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طاقت اور اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہی ہے جو صورتیں پیدا کرنے والا ہے، زندگی کا مالک ہے، موت کا مالک ہے، جب چاہے جس کو چاہے جہاں چاہے زندگی سے نواز دیتا ہے، اور جب چاہے جہاں چاہے جس کو چاہے جیسے چاہے اس زندگی پر موت کی مہر لگا دیتا ہے۔ نہ زندگی پر کسی کا اختیار ہے، نہ موت پر کسی کا اختیار ہے، سارے اختیار کس کے پاس ہے جی؟ اللہ کے پاس۔ تو زندگی کا سوال بھی اسی اللہ سے اور عافیت والی موت کا سوال بھی اسی اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بدر کی جنگ کا ذکر فرمایا مختصر انداز میں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ انسانی فطرت ہے کہ یہ انسان دنیا کی طرف اس کی رغبت زیادہ ہوتی ہے، دنیا کی طرف اس کا لگاؤ زیادہ ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے لوگوں کے لیے خوبصورت بنایا ہے دنیا کی زندگی کو، حب الشہوات من النساء، اس کے دل کے اندر اللہ نے محبت پیدا کی ہے من النساء، عورتوں کی، والبنین، بیٹوں کی، والقناطیر المقنطرہ، خزانوں کی، من الذہب، سونے کی، والفضہ، چاندی کی، والخیل المصومہ، اور اونٹوں کی یعنی سواریاں، والانعام، اور جانور، والحرث، اور کھیتیاں، باغات، یہ ساری چیزیں دنیاوی حسن و جمال ہے۔ عورتیں، اولادیں، مال و دولت، سونے چاندی،
کھیتیاں، باغات، یہ ساری دنیا کی زینت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا ساز و سامان ہے۔ واللہ، اور اللہ کے پاس عندہ حسن المآب، اس سے بھی بہت بہتر ہے۔ اللہ کے پاس اس سے بھی بہت بہتر ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی انسان کو جنت کے اندر ایک لاٹھی ٹیکنے جتنی جگہ مل جائے، کتنی جگہ؟ لاٹھی ٹیکنے کی۔ لاٹھی کی کتنی نیچے سے ہوتی ہے جگہ؟ 1 انچ یا 2 انچ؟ 1-2 انچ جگہ اگر کسی کو جنت میں لاٹھی ٹیکنے جتنی جگہ مل جائے، یہ پیارے پیغمبر کا سچا فرمان ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس 1 انچ جگہ کا مقابلہ اگر دنیا کا کوئی ترازو کر سکے، دنیا کی یہ اس روح زمین پر کسی خزانے کے ساتھ اس کا تقابل کیا جا سکے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیر من الدنیا وما فیہا، جنت کی وہ 1 یا 2 انچ جگہ جو ہے نا، دنیا اور اس کے سارے خزانوں سے بہتر ہے۔ دنیا اور اس کے سارے خزانوں سے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے جنوب تک، زمین سے آسمان تک، دنیا کے جتنے بھی خزانے ہیں ان سب سے بہتر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جنت کی صرف 1 انچ جگہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پتہ کتنی جگہ عطا فرماتا ہے؟ ایک حدیث سناؤں گا، اندازہ آپ خود کر لیجئے گا، کیونکہ کوئی شخص بھی اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ 1 مرتبہ کہتا ہے نا سبحان اللہ، 1 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، سبحان اللہ، اللہ فرماتے ہیں اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کو 10 نیکیاں عطا دی جاتی ہیں، اور جنت میں اس کے 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں، اور 10 درخت جنت میں لگا دیے جاتے ہیں۔ کتنے درخت؟ 10 درخت۔ اب وہ درخت کتنے بڑے ہیں؟ جس طرح ہم نے دنیا میں دیکھے ایسے نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی شاہ سوار اپنے گھوڑے پر سوار ہو اور 70 سال تک اپنے گھوڑے کو اس جنت کے ایک درخت کی ایک شاخ کے نیچے دوڑاتا رہے، 70 سال ختم ہو جائیں گے، جنت کے ایک درخت کی ایک شاخ کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ کیا مقابلہ ہے دنیا اور آخرت کا؟ اس دنیا کا حسن و جمال فتنہ ہے، دنیا کا مال فتنہ آزمائش ہے۔ مومن کی اصل کمائی دنیا میں آخرت کی کھیتی ہے، آخرت کا ذخیرہ ہے، اور یہ دنیا کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ ایک ایک لمحے میں ہم جنت میں بڑے اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے دنیا کی فکر کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر بھی کیا کیجیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اطاعت رسول کا حکم دیا ہے، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے پیارے پیغمبر آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو مجھ محمد کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور وہ تمہارے گناہ معاف کرے گا، واللہ غفور الرحیم، اور وہ اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم کا ذکر شروع فرمایا ہے۔ یہ بہت لمبا ذکر ہے۔ حضرت مریم انہوں نے جو نظر مانی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پھر حضرت مریم کو بند کمرے کے اندر وہ بے موسم کے پھل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، پھر اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی پکارا حضرت زکریا علیہ السلام نے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کو ظاہر کیا کہ زکریا علیہ السلام کو 100 برس کی عمر میں پیارا بیٹا یحییٰ عطا فرمایا، وہ بھی اللہ کا پیغمبر اور سید۔ یہ سارا ذکر اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ آل عمران کے اندر فرمایا ہے۔ اور نجران کے عیسائی وفد جو رسول اللہ سے مذاکرہ اور مباحثہ کرنے کے لیے آئے تھے، ان کا مفصل ذکر اسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر بیان فرمایا۔ پھر یہود کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ پیارے پیغمبر کی آمد کی خبر دی ہے۔ یہ یہودی جو تھے نا، یہ پس رہے تھے مشرکین مکہ کے ہاتھوں سے، یہ پٹ رہے تھے، یعنی وہ مشرکین مکہ تھے، ان کے پاس کسی نبی کا ابھی آمد نہیں ہوئی تھی، اور ان کو مشرک کہا جاتا تھا، بے دین کہا جاتا تھا، اور یہودی ان سے پٹ رہے تھے۔ تو یہودی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ تو ہمیں کوئی پیغمبر بھیج کہ جس کی ہم اتباع میں اس کا کلمہ پڑھ کے ان مشرکین مکہ سے لڑیں، کوئی ایسا پیغمبر بھیج جس کی ابتداء میں ہم ان مشرکین مکہ سے لڑیں۔ جب وہ پیغمبر آیا تو وہ آ گیا مکے والوں سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، تو ان یہودیوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ دوسرے بارے میں بھی اس کا ذکر آیا
یہاں تیسرے پارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں کو کہا کہ جس نبی کے لیے تم دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر کو نازل فرما دیا ہے، اب تم اس کی اتباع کرو، اس کا کلمہ پڑھو اور اس کے ساتھ مل کر اس کی ابتدا میں جہاد کرو، چہ جائے کہ تم اس پیغمبر کی دشمنی کر رہے ہو اور اس کی مخالفت کر رہے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کا ذکر فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مفصل ذکر فرمایا۔ قیامت والے دن کا ذکر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ یہ آیت ایک منتخب آیت ہے اور بڑی یعنی سبق آموز آیت ہے، اس لیے اس کو میں وضاحت کرنے لگا ہوں۔ یوم تبیض وجوہ، قیامت کا دن ہوگا جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ کیوں؟ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ چہرے سیاہ ان کے ہوں گے جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کو پسند کر لیا، وہ قیامت والے دن سیاہ چہروں والے ہوں گے، رات کی تاریکی کی طرح ان کے چہروں پر سیاہی چھائی ہوگی، اور کچھ چہرے سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ یعنی اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن سرخ و سفید چہرے عطا فرمائیں گے، ان کے چہروں سے نور ٹپک رہا ہوگا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا۔ پھر اس امت کے حوالے سے ذکر کیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ آخری امت کا یہ جو وصف ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، دعوت اللہ کا کام کرتے ہیں، دعوت دین کا کام کرتے ہیں، اور دعوت دین کے کام میں دنیاوی کوئی غرض نہیں ہوتی ہے بلکہ خالص اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو وقف کرتے ہیں، صرف کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت خیر کو اس لیے امت خیر کہا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہیں اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں۔ پھر اسی صورت کے اندر چوتھے بارے میں اللہ رب العالمین نے جنگ احد کا ذکر فرمایا ہے۔ جنگ احد کے مفصل ذکر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر وراثت کے مسائل بھی بیان فرمائے ہیں، اور نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس کا ذکر فرمایا ہے، اور آخر کے اندر جہاں پر قاری صاحب نے اپنی منزل کا اختتام فرمایا ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ذکر فرمایا۔ قیامت کے دن کے ذکر کے ساتھ یہ 5ویں پارے کے نصف پر رکوع ختم ہو رہا ہے۔ یہ آیت بھی بڑی سبق آموز ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ نہیں کوئی مگر وہی، لا یجمعنکم الی یوم القیامہ، لا یجمعنکم، یہ تاکید کا لفظ ہے، البتہ ضرور بالضرور وہ تم کو جمع کرے گا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن کے لیے، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت کے دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، اس دن کے لیے اللہ تمہیں ضرور جمع کرے گا اور اس کو کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتی۔ جب وہ چاہے گا ساری دنیا کائنات کو قبروں سے زندہ کر لے گا اور صرف ایک آواز کے ساتھ، ایک پکار کے ساتھ سب کو اکٹھا کر کے میدان محشر میں جمع کر لے گا۔ لا یجمعنکم الی یوم القیامہ، یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم سب نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ جب تک یہ سبق ہم دل کی گہرائیوں تک نہیں محفوظ کریں گے، اپنے دل و دماغ کو اس بات پر آمادہ نہیں کریں گے کہ ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ آج جتنے بھی مسائل دنیا کے اندر ہیں، جتنے بھی فتنے اور فساد ہیں، جتنی بھی بے دینی ہے، وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے بے خوف ہو گئے، ان کا یقین ہی نہیں رہا۔ اور ایمان کے اندر سب سے مضبوط ایمان کی بنیاد یہ ہے کہ انسان اس بات پر یقین رکھے کہ اس کو آخرت کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ بالآخرۃ ہم یوقنون، قرآن کے آغاز میں، سورۃ البقرہ کے آغاز میں یہی کہا وبالآخرۃ ہم یوقنون، مومنین کی صفات میں سب سے آخر میں یہ صفت ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون کہ وہ آخرت کے دن کے ساتھ یقین رکھتے ہیں۔ آج بھی جس شخص کو آخرت پر یقین ہے، آپ دیکھ لیں پچھلے سال کتنے ایسے بزرگ تھے جو آپ کے ساتھ تراویح پڑھ رہے تھے، روزے رکھ رہے تھے۔ ہمارے محترم حاجی محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، دیگر ہمارے چودھری احسان الحق صاحب، عطاء الحق صاحب،
وہ بزرگ جو ہمارے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں. ہمارے بھائی جو ہمارے ساتھ کھاتے پیتے تھے, کاروبار کرتے تھے, دکانیں ہماری اکٹھی تھیں, رہائشیں اکٹھی تھیں, محلے ایک تھے, وہ کتنے لوگوں کے جنازے ہم نے خود اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان تک پہنچا کے آئے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہمارے دل سے یہ دنیا کی محبت نہیں نکلتی اور آخرت پر پختہ یقین ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہا. جبکہ آپ جانتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ مقام ہے, نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ شان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور وہ بھی ایک فضا میں اڑتے ہوئے پرندے کو دیکھ کر رو رہے ہیں. ساتھیوں نے پوچھا ابو بکر کیوں روتے ہیں؟ فرمایا مجھ سے تو یہ پرندہ اچھا ہے کہ فضاؤں میں اڑ رہا ہے, کبھی درخت پر بیٹھتا ہے, کبھی ہواؤں میں اڑتا ہے, مزے لے رہا ہے, اور اس کو قیامت کے دن کی کوئی فکر نہیں ہے. اور ساتھ ہی اپنی داڑھی کو پکڑ لیتے ہیں ابو بکر صدیق اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اے ابو بکر تجھے تیری ماں گم پائے, تیرے لیے افسوس دنیا کی زندگی میں تجھے فکر نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن تجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. یعنی اتنا متقی آدمی کہ جس کو اللہ بھی متقی کہہ رہا ہے, جس کو اللہ مومن کہہ رہا ہے, جس کو اللہ نے جنت کی بشارت اپنے نبی کے ذریعے دی ہے, وہ ابو بکر صدیق بھی راتوں کو اٹھ کے رو رہے ہیں, جناب گڑیا کی صفائی کر رہے ہیں اور جناب مدینے والوں کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق جیسا شخص یہ جانتا ہے کہ اس کو قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی کتنا عظیم آدمی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ عمر کہہ رہے ہیں اے کاش کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مجھے برابر برابر چھوڑ دے. میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ مجھے جنت عطا کرے, میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے آزاد کر دے. مجھے برابر برابر اگر چھوڑ دیا گیا تو عمر کامیاب ہو گیا. یہ آخرت کی اتنی فکر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں ان کو بھی آخرت کی فکر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار آخرت کی فکر دلائی ہے. مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے, جزا اور سزا کے دن کا مالک اللہ ہے. اللہ لا الہ الا ہو, وہی اللہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کا سزاوار نہیں ہے. لیجمعنکم الی یوم القیامہ, قیامت والے دن کے لیے وہ تمہیں جمع کرے گا. لا ریب فیہ, اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا, اور اللہ سے سچی بات کرنے والا کون ہے؟ اللہ سے سچی بات کرنے والا کون ہے؟ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے, اور خود ہی فرما رہے ہیں کہ اللہ سے سچی بات بھی کسی کی نہیں ہے. تو اس بات کی حقیقت کو سمجھیے, اپنے ایمان پر تنہائی میں بیٹھ کر. اب رمضان المبارک میں راتوں کا جو تنہائی اور خلوت کا وقت ہے نا, اس وقت میں اللہ سے تعلق جوڑیں, کیونکہ ہر موقع پر جو آنے والی آگے منزلیں ہیں نا, قبر کی ہو یا موت کی سختی کی منزل ہو, پھر قبر ہے, پھر حشر ہے, پھر میزان ہے, پھر پل صراط ہے, پھر جناب وہ 50,000 سال کا قیامت کا دن ہے. ان سارے حادثات میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے محبت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی ضرورت ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ساتھ نصیب فرما دے, اپنی مدد نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.